اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے۔ دوسری آیت کریمہ جس کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، ادعو بلاؤ، الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ۔ قرآن مقدس کی یہ دو آیت کریمہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم، تبلیغ اور دعوت پر مکمل طور پر دلالت کرتی ہیں اور اشارہ کرتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر جو ابھرنے والی قوم تھی، حضور کی دعوت و تبلیغ پر جو ایمان لانے والی قوم تھی، وہ مقدس قوم، وہ مقدس جماعت تھی جس کو دنیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے خطاب سے یاد کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس زمین پر بھیجنے کے چند بنیادی مقاصد قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیے پوری میں کوئی بہت چلا کر کے گفتگو تو نہیں کر سکوں گا، چونکہ میں سمجھتا ہوں بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کبھی بندہ جذباتی ہو جاتا ہے، آواز تیز ہو جاتی ہے، مگر سمجھنے سمجھانے کے لیے سب سے اچھا انداز نارمل انداز ہوتا ہے، جس انداز میں ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ تو کوشش آپ یہ کیجئے گا کہ ایسا نہیں ہے، ابھی شاید ریاض بھائی نے کہا ہو یا ابھی کہنے والے ہوں گے یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی قیمتی شعر چلا کر کے پڑھا جائے تبھی وہ قیمتی ہوتا ہے۔ بہت سارے قیمتی شعر دھیری آواز میں پڑھ دیے جاتے ہیں۔ یہ آپ پر ڈیپینڈڈ ہے کہ آپ کسی چیز کے اندر فرق کرنا جانتے ہیں کہ نہیں۔ اہم گفتگو، معیاری گفتگو اور غیر معیاری گفتگو کے درمیان فرق کرنا آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کوشش یہ کیجئے گا کہ ساری باتیں اگر ابھی نہ سمجھ میں آ رہا ہو، ابھی اگر انتظار ہو کہ فلاں شاعر صاحب آ جائیں یا کچھ اور چیز کا انتظار ہو ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ جب انتظار کسی ایک شخص کا ہوتا ہے نا، تو اس کے درمیان میں جتنے بھی لوگ آتے رہتے ہیں ہمیں وہ سب بھاری نظر آتے ہیں، یار جلدی سے یہ جائے، ہمارا جو محبوب و منتظر ہے وہ آ جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ریکارڈ کر لیجئے گا، بعد میں کبھی زندگی نے موقع دیا تو اسے سن لیجئے گا، آڈیو ریکارڈنگ کر لیجئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے چند ذمہ داریوں کے ساتھ اس زمین کے اوپر مبعوث فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بنیادی مقاصد قرآن مقدس کی متعدد اور متواتر آیتوں کے اندر بیان کیے گئے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے امت مسلمہ، اے مومنوں کی جماعت، تم پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا احسان کیا ہے، بڑا عظیم احسان کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن اور تلووں تک بے شمار نعمتیں داخلی اور خارجی عطا فرمائی ہیں۔ اگر داخلی نعمتوں کو آپ دیکھنا چاہیں، تھوڑا سا کوئی حصہ کم کر دے، بار بار آواز لڑ رہی ہے تو شاید لوگوں کو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ اگر داخلی نعمتوں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو انسان کے جسم کے اندر ہڈیوں کے جوڑ سے لے کر کے نسوں کی اور رگوں کی جو رفتار اور تعداد ہے، ان تمام کے تمام چیزوں کو آپ دیکھتے ہوئے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے داخلی سسٹم کے اندر بے شمار احسانات اور بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ اگر ایک بال جس کا کوئی خاص کام انسانی جسم کے اندر نظر نہیں آتا، مگر اسی بال کے چلے جانے کے بعد دنیا کے برانڈڈ تیل اور کس طرح کی دوائیاں اور کیسے ٹریٹمنٹ آج کروائے جا رہے ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جھڑتے ہوئے بالوں کو روکا جا سکے، سفید ہوتے ہوئے بالوں کی سیاہی کو برقرار رکھا جا سکے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بال عطا فرمائے ہیں۔ اسی طور پر اپنے جسم کے اندر پیدا ہونے والے بہت سارے اعضاء پر آپ توجہ ڈالتے ہوئے جائیے۔ ہمارے منہ کے اندر لعاب اور تھوک بنتا ہے، جسے بڑی بے دردی کے ساتھ اپنے گھر کی دیوار پر تھوکنا تو گوارا نہیں ہوتا، مگر پڑوسی کی دیوار پر ضرور تھوکا جاتا ہے۔ وہ اسلام جو مکمل طور پر ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ الطہارۃ نصف الایمان،
پاکیزگی، صفائی ستھرائی، نظافت یہ اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ اس قوم کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کارخانے کے اندر کھڑکیاں بنا رکھی ہیں، اور جب ان کھڑکیوں سے یہ تھوکتے ہیں تو سامنے والے کی دیوار پر اتنی اونچائی پر تھوکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وہاں پر جا کر کے کھڑا ہو جائے تو اس کی پیٹھ کے اوپر جا کر کے اس کی پیپ لگتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کو اگر ہم نے سجایا ہے تو ہم غور کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہر لمحہ وہی کام کرنا ہے، ہر لمحہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر وہی کام کرنا ہے کہ جس کام کی بنیاد پر اسلام کی نشو و نما ہو، جس کام کی بنیاد پر اسلام کی شناخت، اسلام کی پہچان لوگوں کے درمیان ظاہر ہو۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام مسجدوں کی بنیاد پر نہیں پھیل سکا، اسلام خانقاہوں اور مدارس کی بنیاد پر بہت زیادہ نہیں پھیل سکا۔ اگر اسلام پھیلا ہے تو ہمارے عمل اور کردار کی بنیاد پر بہت زیادہ پھیلا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں کون سا غیر مسلم آتا ہے، ہمارے مدرسے کے اندر کون سا غیر مسلم آتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بات سمجھ میں آ رہی کہ ہمیں اپنے عمل اور کردار کو اچھا بنانا کیوں ضروری ہے۔ آپ اسلام کی پوری 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، مسلمان جس بھی کسی علاقے کے اندر گئے ہیں، ان علاقوں کے اندر بنیادی طور پر جو چیز نظر آتی ہے وہ اس علاقے کے اندر ایک تاجر کی حیثیت سے گئے ہیں، اس علاقے کے اندر ایک مسیحا کی حیثیت سے گئے ہیں، مبلغ کی حیثیت سے کسی علاقے کے اندر پرماننٹ طور پر بزرگان دین کا جانا بہت زیادہ نہیں ملتا ہے، مگر ایک تاجر کی حیثیت سے کسی علاقے کے اندر مسلمانوں کا جانا کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ صرف ہندوستان کی سرزمین ہی نہیں بلکہ یو ای وغیرہ کے علاقے کے اندر اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو انہیں علاقوں کے معاملات یہ ہیں کہ وہاں پر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کے پھیلنے کی بنیادی وجہ یہ پڑی کہ ہمارے یہاں 3 بزرگ مسلمان تشریف لائے تھے اور انہوں نے آنے کے بعد یہاں کوئی مسجد قائم نہیں کی، یہاں پر آنے کے بعد کوئی خانقاہ، مدرسہ اور آستانہ قائم نہیں کیا، یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے کاروبار کرنا شروع کیا، جنرل اسٹور کی دکانیں ہوا کرتی تھیں، اور اس دکان کے اندر سامان بیچنے اور فروخت کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ اگر کوئی بندہ ان کے پاس چائے پتی لینے کے لیے آتا تو وہ اس سے کبھی کبھی پوچھ لیا کرتے اس کے چہرے کو اور اس کی حیت کو بھانپ کر کے کہ یار تمہارے پاس چینی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا کہ نہیں بھائی میرے پاس بس چائے پتی خریدنے کا پیسہ تھا تو وہ اپنی جانب سے اسے چینی عطا کر دیتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی بھی روایتیں ملتی ہیں۔ تو اسلام جو دنیا بھر کے اندر پھیلا، اسلام کے پھیلنے کی بہت ساری وجوہات رہی، ان بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی رہی، آپ نے شاید مجھ سے پہلے بھی سنا ہو، مجھ سے پہلے بھی آپ نے سنا ہو کہ مسجد اقصی پر جب قبضہ کر لیا گیا اور مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا گیا، اب مسجد اقصی کے ارد گرد میں کوئی مسلمان جب نظر نہیں آتا تھا تو ایک امریکی آیا، مورخ، امریکی ہسٹری تاریخ لکھنے والا بندہ آیا، اور وہ آنے کے بعد علاقے کا دورہ کرنے لگا تو اس نے مسجد اقصی کے قریب میں ایک گلی کے اندر راستے میں پڑا ہوا ایک اینٹا دیکھا، ایک پتھر، ایک اینٹا دیکھا راستے کے بیچ میں پڑا ہوا تھا۔ تو اس نے اپنے ساتھ جو اس کے ساتھ گارڈنگ کرنے والا بندہ تھا اس سے پوچھا کہ ارے یار کیا یہاں سے کوئی مسلمان، لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ تو آج ہی آیا ہے، ودیش سے آج ہی آیا ہوا ہے، اس کو کیسے پتا چلا کہ یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ اس نے حیرت و استعجاب کے عالم میں پوچھا کہ یار کیا بات ہے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے؟ تو وہ عیسائی کہتا نظر آتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان گزرا ہوتا تو یہ بیچ سڑک کے اندر یہ پتھر اور اینٹا نظر نہیں آتا، کیونکہ مسلمانوں کے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو کنارے کر دینا، ہٹا دینا، یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین صدقہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے عزیز، آج ہمیں ضرورت ہے نعرے بازی والے مسلمان بنے نہ بنے، بات سمجھ رہے ہیں؟ نعرے بازی والے مسلمان بنے نہ بنے، آج عملی مسلمان بننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج جتنی تعدادیں ہماری جمعہ کے اندر، عیدین کے اندر، محرم کے اندر اور دیگر اسلامی تیوہاروں کے اندر، اسلامی یادوں کے اندر ہماری نظر آتی ہے، اگر اتنی ہی تعداد ہماری 5 وقتہ نمازوں کے اندر نظر آنے لگی تو یقین جان لے کہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
ہمیں آج عملی مسلمان بننا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا بنیادی مطلب و مقصد کیا بیان کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر، مومنین کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر داخلی اور خارجی بہت سارے احسانات کیے ہیں، سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک بے شمار احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں، اور اتنے احسانات کہ قرآن مقدس کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، کاؤنٹ کرنا چاہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم نہیں گن سکتے ہو، تھک ہار کے بیٹھ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس قدر احسانات فرمائے ہیں۔ آنکھوں کا نظام آپ دیکھ لیجئے، ہم دنیا کے اندر ایک بہت امیر کبیر انسان ہوا کہ جس کا اپنا سمندری جہاز چلتا تھا، بہت سارے اس کے ساتھ معاملات تھے۔ اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو آپ چاہتے ہو کہ یہ خواہش ہماری ہے، یہ آرزو ہماری ہے، کیونکہ آپ بڑے دولت مند ہیں، آپ بڑے دولت مند ہیں، بڑا پیسہ آپ کے پاس ہے، بڑا روپیہ آپ کے پاس ہے، دنیا کی ساری آشائشیں آپ کے پاس موجود ہیں، کوئی ایسی خواہش کہ جو آپ چاہتے ہو کہ کاش یہ مجھے نصیب ہو جاتی؟ تو وہ معلوم ہے بندہ کیا کہتا ہے کہ ہاں ایک خواہش ہے، میری پوری جسم کے اندر میری پلکیں ہیں جس کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اب یہ اپنے سے بند اور اپنے سے کھول نہیں سکتی، اگر انہیں کھولنا ہوتا ہے تو میرے ساتھ ہمیشہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ایک ٹیپ پلکوں سے اٹھا کر کے ماتھے پر لگاتا ہے، تب کہیں جا کر کے میری آنکھیں کھلتی ہیں۔ اب اگر کوئی پتنگا آتا ہے یا کوئی بھی گرد و غبار آتا ہے تو میرے پلکوں کی چونکہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے، میری پلکیں اپنے سے جھک نہیں پاتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پلکی عطا کی ہیں، یہ کس قدر زبردست سسٹم ہمیں عطا کیا گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی پتنگا سامنے سے آتا ہے، کوئی کنکر آتا ہے، کوئی گرد آتی ہے، فوراً یہ آنکھیں فوراً اپنی آپ بند ہوتی نظر آتی ہیں، ہمیں زیادہ غور و فکر کرنا بھی نہیں پڑتا میرے عزیز۔ اسی طور پر ایک بہت بڑے پروفیسر ہوئے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ پروفیسر جو ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اسے کہ دن بھر کے 7 گھنٹے 8 گھنٹے اسے لیکچر دینے ہوتے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے۔ تو ان پروفیسر صاحب سے کسی نے پوچھا، ان کے بدن کے اندر ایک ایسی کمی تھی، ایک ایسی بیماری تھی انہیں کہ ان کا تھوک نہیں بنتا تھا، اور جب بندے کے منہ کے اندر تھوک نہیں بنتا ہے تو پھر اس کے لیے بولنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو یہ زبان ہے تھوک کے ساتھ ملنے کے بعد یہ چلتی ہے، صحیح ڈھنگ سے بولنے کا یہ طریقہ اور سلیقہ انسان کو عطا کرتی ہے، ان کے منہ کے اندر تھوک اچھی مقدار میں نہیں بنتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب کوئی ایسی خواہش کہ جو آپ کی باقی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ اے کاش مجھے یہ چیز نصیب ہو جاتی، یہ چیز مجھے عطا ہو جاتی؟ تو اس وقت ان پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ یار میں چاہتا یہ ہوں کہ اے کاش میرے منہ کے اندر جو لعاب کے بننے کی مقدار ہے وہ اچھی خاصی مقدار میں بنتی اور مجھے بولنے میں آسانی نصیب ہو جاتی۔ تو میری بنیادی خواہش یہ ہے، بنیادی آرزو میری یہ ہے کہ میرے منہ میں بننے والا جو لعاب ہے وہ اچھی مقدار میں بنتا۔ بات سمجھ رہے؟ یہ لعاب جس کی کوئی قدر آپ نہیں کر پاتے، یہ پلکیں جس کی کوئی قدر آپ نہیں کر پاتے، یہ بال جس کی کوئی قدر آپ نہیں کر پا رہے ہیں، عزیزان ملت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے بے شمار نعمتیں ہمارے بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اگر خارجی نعمتیں آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خارجی طور پر بھی ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ خارجی طور پر آپ دیکھیں گے یہ باغات ہیں، یہ کھیت ہیں، کھریان ہیں، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہے، ہماری خدمت کرنے کے لیے بہت سارے افراد ہیں، کہیں ہمارے بیمار پڑ جانے پر دوائیاں موجود ہیں، اس طرح کے بہت سارے خارجی معاملات اور خارجی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ تو اللہ نے ہم پر بہت احسانات کیے، اتنے احسانات کیے کہ اللہ خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو۔ اب ان نعمتوں کے عطا کرنے کے بعد بندے کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک بندے کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ بندہ ہمیشہ پیشانی کو سجدے میں جھکا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا رہتا اور ہمیشہ شکر کے سجدے ادا کرنے کی کوشش کیا کرتا، مگر یہ مسلمان، یہ انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے انتہائی غافل نظر آتی ہے۔
تو اے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، اور ان احسانات کا ہم مکمل شکر تو ادا نہیں کر سکتے، مگر کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں ہم اپنی نکمے پن اور ناکارے پن کے باوجود تیری توفیق سے تیری بارگاہ میں 5 وقتہ نمازوں کے اندر جھکنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اس سجدہ شکر کو قبول فرما لے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آپ سب نے اکثر و بیشتر امام صاحب کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تم سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، وہ نعمت تمہیں جو اللہ نے کھانے کی صورت میں عطا کی ہے، جب تم پیاسے تھے تو تمہیں پانی کی صورت میں اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے، اس طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک دھوپ میں چلتے ہوئے انسان کو پیڑ کے ذریعے سے جو سایہ عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ پہاڑوں کو کھود کر کے سرنگیں بناتے ہیں، زمین کی تہوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تمام وہ احسانات ہیں کہ جن کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ اور انہی احسانات میں سے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس احسان کے بارے میں سوال کرے گا، وہ احسان اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں قرآن جیسی کتاب حکمت دی تھی، قرآن جیسی کتاب ہدایت دی تھی، قرآن جیسی کتاب رحمت و برکت عطا کی تھی، قرآن جیسا عظیم رہنما کتاب تمہیں عطا کی تھی، تم نے اس کتاب کا کیا حق ادا کیا، اس کتاب کی کیا قدر کی؟ کل قیامت کے دن قرآن کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا تھا، کیا رویہ تھا قرآن مجید کے ساتھ ہمارا۔ قرآن کے بارے میں، قرآن کے ساتھ بھی، قرآن کے حوالے سے بھی کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہونے ہیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں سوال کرے گا، وہ چیز کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو عظیم رہنما، جو عظیم قائد، جو عظیم رہبر عطا کیا ہے، محمد کریم کی صورت میں مسلمانوں کو جو عظیم قائد عطا کیا گیا ہے، اس محمد عربی کے حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ اے امت محمد، تمہیں محمد کریم جیسا عظیم رہنما عطا کیا گیا تھا، محمد عربی جیسا عظیم رسول اور پیشوا عطا کیا گیا تھا، تم نے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قدر کی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہے ہمارے پاس کوئی جواب؟ کل قیامت کے دن اگر ہم سے یہ سوال کیا گیا، اور معلوم ہے چند سوالات تو قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ حدیث کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے قدم کو اپنے سامنے سے اس وقت تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ بندے سے چند سوالات نہ کر لے۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ اللہ 4 سوال کرے گا، بعض میں ہے کہ 5 سوال کرے گا۔ بہر خیر، حدیث کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالی لا تزول قدم العبد حتی یسأل عن 4۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے قدم کو اس وقت تک اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ بندوں سے چند سوالات نہ کر لے۔ وہ سوالات کیا ہوں گے؟ بندوں سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس جوانی کو کہاں گزارا؟ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، تم نے اس عمر کو کہاں فنا کیا؟ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے علم کو کہاں پر خرچ کیا، کیسے خرچ کیا؟ اور تمہیں دولت جو ملی، تم نے اس دولت کو کیسے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ یہ چند سوالات کل قیامت کے دن ہونے ہیں۔ آج ہمیں آپ کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں، غور و فکر کریں کہ کل قیامت کے دن ہم سے جو سوال ہونے ہیں، ان سوالوں کے بارے میں ہماری کیا تیاریاں ہیں۔ اگر کوئی تیاری نہیں ہے تو آج کے اس پروگرام کے بعد سے ہی یہ تہیہ کر لیں کہ ہمیں انشاءاللہ کل صبح سے ہی اپنے ان جواب کی تیاریاں کرنی شروع کر دینی ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا اور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کہ حضور کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر جو احسان عظیم فرمایا ہے، اس احسان عظیم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کی نعمتیں ہمیں عطا کی، مگر یہ نہیں کہا کہ ہم تم پر احسان کر رہے ہیں۔ مگر جب نبی کو بھیجا گیا، اللہ نے کہا کہ ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ تمہارے درمیان اپنا ایک عظیم رسول بھیج دیا ہے۔
کون رسول؟ اللہ اکبر. اس رسول کی شان بندہ کیا بیان کرے. وہ رسول جس کے نغمے سیدنا ابراہیم علیہ السلام گاتے رہے. وہ رسول، وہ نبی جن کے آنے کی خوشخبریاں موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام دیتے رہے. وہ نبی کہ جن کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعائیں مقبول و مستجاب ہوتی ہیں. وہ عظیم نبی جن کا معاملہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک زمانے تک اسی نبی کے واسطے سے فتح و کامرانی کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس نبی کے واسطے سے ہر قوم کو فتح و کامرانی عطا فرما دیتا تھا. وہ عظیم نبی جس کے امتی ہونے کی خواہش سرکار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول بھی فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں. قرب قیامت میں وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس امت محمد کے اندر وہ آنے کے بعد اسی شریعت پر عمل کریں گے اور اسی شریعت کو آگے بڑھائیں گے. شریعت محمدیہ کے مطابق نماز پڑھیں گے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک امتی امام کے پیچھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرمائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ کیسا عظیم نبی کہ جس کے امتی ہونے کی چاہت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. کون عیسیٰ؟ جن کی ٹھوکروں سے مردوں کو زندگی نصیب ہو جاتی ہے. کون عیسیٰ کہ جس کا معاملہ یہ ہے کہ پیدائشی بیمار کو شفا یابی جس کی ایک ٹھوکر سے، جس کے ایک اشارے سے مل جایا کرتی ہے. وہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ اے کاش میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اسلام کی نعمت و دولت بڑی آسانی کے ساتھ مل گئی ہے، اور اس نعمت و دولت کے ملنے کی بنیاد پر ہمیں شاید کہ احساس نہیں ہو پاتا کیونکہ ہم پیدا ہوئے. مؤذن صاحب نے آ کر کے کان میں کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، مبارک ہو تو اللہ کا ماننے والا، تو مسلمان بندہ ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، مبارک ہو اے پیدا ہونے والے بچے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. ہمیں کوئی قربانی پیش نہیں کرنی پڑی، ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کرنا پڑا. ہم پیدا ہوئے، ہمیں ماحول مسلمانوں کا ملا، ہمیں ماحول اسلامی ملا، ہمیں کوئی محنت کرنی نہیں پڑی. شاید کہیں نہ کہیں اس بنیاد پر ہمیں اسلام کی ویسی قدر نہیں ہے کہ حقیقت میں جیسی قدر مسلمانوں کو ہونی چاہیے. میرے عزیز، اس اسلام کی عظمت کو سمجھو. اسلام کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے، اگر میں اپنے انداز میں آپ کو سمجھاؤں تو اس دنیا کے نقشے پر ہندوستان نہیں، دنیا کے نقشے پر اگر آپ دیکھیں گے تو جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تمام کے تمام مذہب اسلام سے پرانا ہونے کے دعوے دار ہیں. تمام کے تمام مذہب کوئی 5000 سال، کوئی 7000 سال، کوئی 10,000 سال کی پراچینتا کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ تمام کے تمام مذاہب کسی ایک علاقے کے اندر، کسی ایک دو ملکوں کے اندر سمٹے ہوئے نظر آتے ہیں. مگر کیا چیز ہے اسلام کے اندر کہ 1400 سال کے عرصے میں یہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھلتا پھولتا نظر آتا ہے. یہ اسلام پوری دنیا کے اندر اپنی دھاک بٹھاتے ہوئے اور لوگوں کے ماننے والوں کے دائروں کو وسیع کرتا نظر آتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو لوگوں نے اسلام کی حقانیت کی بنیاد پر تسلیم کیا تھا. اسلام سے لوگ قریب اسلام کے اچھائیوں کی بنیاد پر ہوئے تھے، کیونکہ یہ صحابہ کرام وہ مقدس جماعتیں تھی کہ جس جگہ یہ جاتی تھی اسلام کا ایسا روشن چہرہ پیش کرتی تھی کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی تھی. بات سمجھ رہے ہیں عزیزان ملت؟ آج ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے. شاید اسی بنیاد پر جیسی اسلام کی قدر ہونی چاہیے تھی ویسی ہمارے ہاں اسلام کی قدر نہیں ہو پا رہی. ورنہ جن لوگوں کو اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنی پڑیں، اگر ان کی باتیں کی جائیں تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی داستان خواتین امت کے لیے، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ اور اس طور پر دیگر صحابہ کرام کی داستانیں ہمارے جوانوں اور بزرگوں کے لیے. صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہیں. یہ بڑا اچھا عنوان آپ لوگوں نے میلاد النبی کے ساتھ عظمت صحابہ کا ملایا ہے کہ یہ دونوں عنوان آپس میں ملنے کے بعد اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے.
سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براہ راست دیکھنے والی اور حضور سے براہ راست فیض لینے والی جو جماعت تھی، اسی جماعت کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اور ان صحابہ کرام نے عرب کے اندر سے نکل کر کے اسلام کے دنیا کے چپے چپے تک اسلام کی روشنی کو اور اسلام کی حقانیت کو پہنچایا ہے۔ اور یہ غلط کہا جاتا ہے میرے عزیز کہ اسلام معاذ اللہ تلوار کے زوروں پر پھیلا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اسلام تلوار کے زور پر پھیلتا نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اسلام کے بچانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے، مگر اسلام اپنے کردار سے پھیلتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کے عمل کی بنیاد پر پھیلتا ہے۔ دنیا کے نقشے پر موجود بہت سارے مذاہب آپ کو مل جائیں گے، مگر کیا وجہ ہے کہ 1400 سال کے اس قلیل سے مدت میں، 1400 سال کے اس تھوڑے سے عرصے کے اندر دنیا کے کونے کونے میں آج اسلام پہنچ چکا ہے، اور دنیا کی آبادی میں ہر تیسرا انسان اور بعض مرتبہ ہر دوسرا انسان مسلمان نظر آتا ہے۔ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اگر ایک بچہ پیدا ہو اور اس کی نشو و نما کسی خاص مذہب کے دائرے میں نہ کی جائے تو ایک بچہ جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کی عقل بھی اسی بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جھکا اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا، در در کی ٹھوکریں نہیں کھائی جائیں گی، اگر مانگنا ہے تو پروردگار عالم سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، انسان ہو، جنات ہو، حیوان ہو، تمام نظاموں کا چلانے والا اگر کوئی ہے تو صرف خدا واحد پروردگار عالم ہے۔ بے شک ایک انسان، ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کو بخوبی سمجھ لیجئے۔ تو میرے عزیز، قرآن مقدس کی آیت کریمہ کہ مسلمانوں پر، مومنین پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان میں سے انہی کے درمیان ایک رسول کو بھیجا، جس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ رسول اس قوم میں آنے کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو لوگوں کے درمیان واضح کرتا ہے، اور لوگوں کو کتاب سے اور حکمت سے قریب کرتا ہے، اور لوگوں کے باطن کو صاف و ستھرا کرتا ہے۔ یہ چند کام اس ایک آیت کریمہ کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے گئے ہیں۔ وہ میری بات ادھوری رہ گئی کہ اسلام حقیقت میں مسلمانوں کے عمل، مسلمانوں کے کردار کی بنیاد پر پھیلا۔ اگر اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے تو میں بس ایک واقعہ مختصر میں بتا کر کے گوگل وغیرہ کے اوپر جاد اللہ القرآنی نام سے آپ سرچ کریں گے تو مکمل طور پر یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ جاد اللہ القرآنی تقریباً آج سے میں سمجھتا ہوں کہ 14 سال یا 16 سال پہلے کی بات ہے۔ فورن کنٹری کے اندر ایک شخص تھا جو پیدائشی طور پر یہودی تھا، پیدائشی طور پر یہودی تھا، اور یہودی اپنے دین کی بنیاد پر، یہودی اپنے مذہب کی بنیاد پر بڑے سخت ہوتے ہیں۔ یہودی کنورٹڈ نہیں ہوتے ہیں، یہودی پیدائشی ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کنورٹ نہیں کیے جاتے۔ جو حقیقت میں یہودی ہوتے ہیں ان کی پوری سوسائٹی جس یہودی کو قبول کرتی ہے وہ یہودی پیدائشی یہودی ہوتے ہیں۔ کنورٹ لوگ کرواتے ہیں مگر اسے اپنی برادری کے اندر شامل نہیں کرتے۔ اپنی تعداد گنوانے کے لیے کنورٹ تو کر لیا جاتا ہے مگر اسے گنا نہیں جاتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو یہودی حقیقت میں ہوتا ہے وہ پیدائشی یہودی ہوتا ہے۔ جاد اللہ القرآنی جو مسٹر جاد کے نام سے مشہور تھے، ان کی پیدائش ہوتی ہے، یہ ایک فلیٹ کے اندر رہتے ہیں، کئی ایک مکانات تھے، اس فلیٹ کے نیچے ایک مسلمان کی کرانے کی دکان تھی جس کا اپنا کام یہ تھا کہ علاقے کے اندر سے جو کوئی بھی بندہ آتا پوری ایمانداری کے ساتھ اسے سودا سلوک دیتا۔ یہ مسلمانوں کی شان تھی کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ایماندار کے نام سے موسوم تھے۔ اس کی وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعوت دین دی ہے، اس دین کی دعوت دینے میں حضور نے پہل سورج کو پلٹا کر کے معجزہ دکھا کر کے حضور نے لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دی تھی۔ اپنا کوئی چمتکار، کوئی معجزہ دکھا کر کے حضور نے لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلایا تھا۔ بات بڑی گہری سمجھنے والی ہے۔ آج اگر ہمیں کسی کو متاثر کرنا ہو، کسی پر اپنا اثر چھوڑنا ہو، یا آپ کسی سے اثر قبول کرنا چاہیں تو آپ کسی
کی کوئی کرامت دیکھتے ہیں، کسی کا کوئی چمتکار دیکھ لیتے ہیں، کسی کی تعویذ یا دم اور پھونک کا کوئی اثر دیکھ لیتے ہیں، اس کی بنیاد پر آپ اس کے ماننے اور چاہنے والے بن جاتے ہیں۔ آج دنیا کا معیار کہیں نہ کہیں بہت حد تک یہی ہو کر کے رہ گیا ہے کہ ہمارے یہاں کسی کے مقبول اور نامقبول ہونے کا معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے کہ چمتکار دکھائیے، بس اس کے سامنے آپ جھکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ حضور کے سر کے بال سے لے کر کے پائے مقدس تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلی اور خارجی بہت سارے بے شمار معجزات ہیں، مگر حضور نے جب لوگوں کو، کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، قریش مکہ کو جب اسلام کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی جانب اور اپنی رسالت کی جانب جب لوگوں کو بلایا، تو کوئی معجزہ نہیں دکھایا ہے، کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھے سچا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ساری کی ساری قوم نے یہ کہا تھا کہ اے محمد، آپ سے زیادہ سچ بولنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور نے پوچھا کہ کیا میں امانت دار ہوں کہ نہیں ہوں، میں امین ہوں کہ نہیں ہوں؟ ساری قوم نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ بڑھ کر کے ہم نے کسی کو امانت دار نہیں پایا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور کو صادق بھی کہا جاتا ہے، حضور کو امین بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ دو وہ اوصاف ہیں کہ جن اوصاف کے اوپر ساری انسانیت اور سارا کا سارا دین اسلام رشک کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو لوگوں کو دین کی طرف بلایا تھا، وہ دین کی طرف اس انداز میں بلایا کہ کیا میں امانت دار ہوں کہ نہیں ہوں، کیا میں سچ بولتا ہوں کہ نہیں بولتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس نکاح کے ہونے کی جو بنیادی وجہ اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو حضرت خدیجہ جو حضور سے متاثر ہوتی ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تجارت کے طریقے سے متاثر ہوتی ہیں کہ آپ کے غلام نے آ کر کے کہا تھا کہ اے میری ملکہ خدیجہ، میں نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا ہے کہ جہاں اور بہت سارے قریش کے اور مکے کے لوگ، عرب کے لوگ اپنے مال کو بیچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اپنے معبودوں کی، مگر محمد کا معاملہ یہ کہ محمد قسمیں نہیں کھاتا ہے، اپنے مال کا عیب چھپاتا نہیں ہے، اس کے مال، اس کے کپڑوں، اس کے سامانوں کے اندر جو عیب ہوتا ہے اس عیب کو ظاہر کر کے بیچتا ہے۔ عزیزان ملت، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے پہلے حضور کی جس چیز نے متاثر کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور کی صداقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری ہے۔ اور حضور نے قریش مکہ کے سامنے فاران کی چوٹی پر جا کر کے سب سے پہلی مرتبہ جب لوگوں کو دین کی جانب بلایا، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو باتیں پیش فرمائی تھی کہ کیا میں صادق نہیں ہوں، کیا میں امین نہیں ہوں؟ ساری کی ساری قوم نے کہا تھا کہ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی واقعی صادق ہیں اور آپ ہی واقعی امانت دار ہیں۔ اتنی بات سمجھ لینے کے بعد میرے عزیز غور کریں اور اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم جو قوم، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم سے کوئی دنیا کے کام کاج کروانے کو تیار نہیں ہے، ایک عجیب سی شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ منشی ایک کتاب ہے عرب کا چاند، جس کے لکھنے والے ایک ہمارے برادرانے، ہمارے وطنی بھائی جو مذہب کے اعتبار سے ایک پنڈت ہیں، عرب کا چاند نامی کتاب لکھنے والے ہیں۔ آپ چاہے گوگل پر سرچ کر کے پڑھ لیجئے گا، اور اردو زبان میں لکھی جانے والی یہ اتنی بہترین کتاب ہے کہ اس کتاب کو نوبل انعام دیا گیا تھا کہ عربی ادب کے اندر، عربی لٹریچر کے اندر بڑی زبردست کتاب لکھی گئی، عرب کا چاند۔ اس عرب کے چاند لکھنے والے بندے سے پریس کانفرنس کے اندر سوال کیا گیا۔ بہت سارے مسلمان تھے، بڑے بڑے علماء، مشائخ اور دنیا دار اور غیر مسلم پریس اینکر وغیرہ سب موجود تھے۔ ان کے سامنے ایک سوال کیا گیا کہ آپ نے مسلمانوں کے نبی محمد کے بارے میں اتنی زبردست کتاب لکھی ہے، اتنی زبردست کتاب لکھی ہے کہ آج آپ کو انعام دیا جا رہا ہے، اگر واقعی مسلمانوں کے نبی اتنے عظیم تھے تو آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کر لیا؟ سوال کیا گیا پریس کانفرنس کے اندر، سینکڑوں لوگوں کے مجمع میں آن مائک سوال کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے عرب کا چاند نامی کتاب کے لیکھک نے اس وقت بڑی چپتی ہوئی بات کہی تھی کہ میں نے جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے،
ایک حرف بالکل سچا ہے، ستھرا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی بھی جگہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مگر جب میں محمد کی سیرت کو دیکھتا ہوں اور موجودہ حالات کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، موجودہ مسلمانوں کے حالات کو دیکھتا ہوں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں غیر مسلم ہی ٹھیک ہوں۔ ان کا یہ اپنا کہنا کہاں تک صحیح تھا، کہاں تک صحیح نہیں تھا، اس پر آپ بعد میں بحث کیجئے گا، بات کیجئے گا۔ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ایک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے 1400 سال کے فاصلے پر بھی متاثر ہے، حضور کی سیرت کی اہمیت کو، حضور کی بائیوگرافی کی عظمت و قدر کو سمجھ رہا ہے، مگر اسے اسلام قبول کرنے پر اگر کوئی چیز روک رہی ہے، اسے اسلام کے قبول کرنے پر اگر کوئی چیز روک رہی ہے، تو وہ ہمارا آپ کا کردار ہے۔ معلوم ہے وہ کیا کہتا ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان جب مسجدوں میں جاتے ہیں تو اپنا ایک چپل ایک داہنی جانب رکھتے ہیں اور دوسری چپل کو کہیں دور دوسری جانب رکھتے ہیں، تاکہ یہ دور دور رہیں گے تو کوئی آدمی پہن کر کے دور نہیں بھاگے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہیں پہن کر کے چلا نہیں جائے گا۔ یعنی مسجد میں آنے کے باوجود بھی جو مسلمان چوری کا ذہن نہ بھول سکے، غور کریں آپ، کبھی سوچ کر کے آپ دیکھیں کہ مسجدوں کے بدنوں کو اور جس معاشرے کے اندر ٹرینوں کی لائٹرینوں کے ڈبے کو جس معاشرے کے اندر زنجیر سے باندھ کر رکھنا پڑتا ہو، وہ قوم کتنی ایماندار ہے، وہ لوگ کتنے ایماندار ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں آپ کو چاہیے کہ دنیا، اچھا اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بے غیرت لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہے جو کہتے ہیں کہ جیسے کے ساتھ ویسے ہی کرنا چاہیے، جیسے کے ساتھ ویسے ہی کرنا چاہیے، مطلب سامنے والا گالی دے رہا ہے تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم گالی دیں، سامنے والے نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ نہیں میرے عزیز، یہ اسلام کا نظریہ اور طریقہ نہیں ہے۔ اسلام تو پتھر برسانے والوں کے راستے میں پھول بچھانے کا مزاج دیتا ہے۔ اسلام تو زندگی بھر کی دشمنی رکھنے والوں کے ساتھ احسان کرنے کا، حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام معاذ اللہ تلواروں کے زور پر پھیلا ہے، آپ ان میں سے ہر ایک بندے کو بتا دیجئے کہ جب فتح مکہ ہو رہا ہے، جب مکہ فتح کیا جا رہا ہے، اسلام کی تاریخ کے اندر مکہ کا فتح ایسا عظیم فتح ہے کہ جس میں مسلمانوں کی جانب سے ایک بھی تلواریں نہیں چلی ہیں، کسی کا خون نہیں بہایا گیا ہے، اور بغیر کسی کے خون بہائے ہوئے، بغیر تلوار اٹھائے ہوئے، اسلام کی سب سے عظیم فتح مکہ عمل میں آ جاتی ہے۔ اور وہ مکہ، کبھی مکے کی تاریخ پر غور کیجئے، وہ مکہ کی جس مکے میں سرکار مدینہ کی ولادت ہوتی ہے، جس مکے کا معاملہ یہ ہے کہ اسی مکے کے اندر خانہ کعبہ ہے جو ہر دور کے اندر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ہر دور کے اندر دنیا کے تمام لوگ سفر کر کے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آ رہے ہیں۔ وہی مکہ جو نبی کی جائے ولادت ہے، جس مکے کے اندر حضور کی ولادت ہوتی ہے، بچپنا گزرتا ہے، جوانی گزر رہی ہے، سرکار مدینہ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، اور نبوت کے اعلان کے بعد حضور پر ہر چہار جانب سے ظلم و تشدد کی ہوائیں اٹھنے لگی ہیں۔ سرکار مدینہ کو معاذ اللہ پاگل کہا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے، اس طور پر کبھی کوئی شاعر کہتا نظر آ رہا ہے۔ مگر میرے عزیز، حضور کو ان برے القابات کے ساتھ یاد کرنے والے خود بھی اپنے آپ کو کنفرم نہیں کر پا رہے تھے کہ محمد کو کہا کیا جائے، کیونکہ شاعر کہا جائے تو پھر شاعر تو عرب کے اندر بہت سارے پائے جاتے ہیں، محمد کی کیا تخصیص ہے؟ اور شاعر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شاعر کا چاہنے والا چند دنوں کے لیے کسی شاعر کی چاہت ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا شاعر آ جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ کسی دور کے اندر صرف ہندوستان کی سرزمین پر صرف اسد اقبال کا ہی نام تھا، انہی کے نام سے بھیڑ آتی تھی، مگر آج اسد اقبال کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سارے شعراء ہیں۔ صرف ہندوستان کی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ شاعر ہونے کی بنیاد پر کسی کی مقبولیت ہو جانا اور کسی کو مان لینا بہت دن تک نہیں چلے گا۔ مگر میرے عزیز، ان کفار مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ یہ خود بھی سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے تھے کہ محمد کو کہا کیا جائے۔ جب ساری چیزیں کہنے کے بعد تھک ہار گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں جو ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں اور عقد میں تھی، ان کو طلاق دلوائی گئی۔ ابھی
رخصتی نہیں ہوئی تھی، انہیں طلاق دلوائی گئی. سرکار مدینہ کو اب اندر سے توڑا جا رہا ہے. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے تکلیفوں کا سلسلہ اب چل نکلتا ہے. اب فزیکلی حضور کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. کبھی راستے میں گڑھے کھودے جا رہے ہیں، کبھی حضور کی گردن میں ناریل کی اور کانٹے دار رسی ڈال کر کے کھینچا جا رہا ہے، کبھی حضور کے کندھے کے اوپر جو چادر ہے اس چادر کو پیچھے سے کھینچ کر کے اس میں بل دیے جا رہے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خانہ کعبہ کے صحن میں نماز ادا کر رہے ہیں تو حضور کی پیٹھ مقدس پر لا کر کے وہ جھڑیاں رکھ دی جا رہی ہیں. سرکار مدینہ پر جو لوگ ایمان لے کر کے آ رہے ہیں اس ابوبکر کو اتنا مارا جا رہا ہے، اتنے پتھر برسائے جا رہے ہیں کہ پورا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے اور وہ صدیق اکبر بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتے ہیں. میرے عزیز یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں، سرکار مدینہ کو اندر سے بھی ستایا جا رہا ہے، باہر سے بھی تکلیف دی جا رہی ہے. ہر اعتبار سے حضور پر ظلم و تشدد کی انتہا کی جا رہی ہے. کہیں حضور کی پھوپھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء میں رسیاں باندھ کر کے ہاتھی کے پاؤں میں باندھ کر کے الگ الگ سمتوں میں چھوڑ دیا جا رہا ہے. اس طور پر حضور کے رشتہ داروں کو ستایا جا رہا ہے، حضور کے گھر والوں کو، حضور پر ایمان لانے والوں کو ہر اعتبار سے ستایا جا رہا ہے. اور ستانے کی انتہا دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. اور بائیکاٹ کیسے کیا گیا کہ اب محمد مکے میں نہیں رہ سکتے ہیں، ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اب یہ مکے میں نہیں رہ سکتے ہیں. کہاں رہیں گے؟ مکے سے باہر جہاں چاہیں وہاں رہیں. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک رہتے ہیں. شعب ابی طالب کے کبھی واقعات اب اٹھا کر کے پڑھیں کہ حضور نے اپنے 3 سالہ دور کو شعب ابی طالب میں کیسے گزارا ہے. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی تھوڑا موڑا کھانا تھا چند دنوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے. پھر اس پہاڑی کی چوٹی پر جو کچھ ہرے بھرے درخت تھے ان سے چند دنوں تک معاملات چلتے ہیں. جب وہ بھی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد کوئی مکہ شہر سے اگر اس شعب کے اندر، اس گھاٹی کے اندر اگر کوئی سامان لے کر کے جانا چاہتا ہے اس کا سامان چھین لیا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے کہ دوبارہ اگر دیکھ لیا نا سامان لے کر کے جاتے ہوئے محمد کے پاس تو یہی تمہارا کام ختم کر دیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حضور کے پاس نہ پانی پہنچ سکے، نہ کھانے کی چیزیں پہنچ سکے، نہ حضور اپنے کسی رشتہ دار سے، کسی گھر والے سے ملاقات کر سکے. 3 سال تک مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کیا گیا. اور اس بائیکاٹ کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم جب مکہ المکرمہ شریف کی سرزمین پر دوبارہ تشریف لے کر کے آئے ہیں تو پھر ظلم و تشدد کی انتہا ہوتی ہے. ایک میٹنگ بٹھائی جاتی ہے. اس میٹنگ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ محمد کی دعوت اور محمد کے دین کو کیسے روک تھام لگائی جائے. جب میٹنگ بٹھائی گئی تو اس میٹنگ کے اندر شیطان بھی عربی شیخ کا لباس پہن کر کے آ کر کے بیٹھ گیا اور لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے کہ ایسا ہے کہ محمد کو ایک اونٹ کے اوپر باندھ دیا جائے اور وہ اس اونٹ کو رات کی تاریکی میں چھوڑ دیا جائے، جس بھی علاقے میں جانا چاہیں گے محمد چلے جائیں گے. لوگوں نے کہا کہ کیا بیوقوفی والی بات کر رہے ہو، محمد کا مشن ایسا لگتا ہے کہ دنیا کسی کونے میں رہیں گے تو یہاں تک پہنچ ہی جائے گا ان کا مشن، ہمیں تو ان کا مشن ختم کرنا ہے. محمد کے ختم کرنے سے مقصد کیا ہے کہ مشن ختم کرنا ہے. تو ایک نے مشورہ یہ دیا کہ ایسا ہے کہ عرب کے ہر قبیلے کا ایک جوان لیا جائے اور وہ جوان رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے اور حضور کا خاتمہ کر دے. یہ مضبوط مشن بنایا گیا، یہ سسٹم سارا تیار کیا گیا. مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور قرآن کے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے محمد اللہ تعالیٰ آپ کو غیروں کے ہاتھوں ضائع نہیں فرمائے گا. اور پھر ہوا بھی یہی کہ یہ سارے عرب کے قبیلے کے جوان حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے کھڑے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا جاتا ہے اور حضور اپنے بستر مبارک کے اوپر مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹاتے ہیں. حضرت علی کو لٹانے کے ساتھ ہی ساتھ وصیت کرتے ہیں کہ علی میرے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں کل صبح میں یہ امانتیں لوگوں کو دے دینا اور اس کے بعد تم بھی مدینہ شریف چلے آنا. میں رات کے اس آخری پہر کے اندر مدینے سے ہجرت کرنے والا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم رات کے اس آخری پہر کے اندر اپنے گھر سے نکل رہے ہیں
اور سارے کے سارے کفار و مشرکین آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور حضور انہی کے درمیان سے نکل کر کے مدینہ شریف کی جانب ہجرت کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ بہت سنا ہوگا، بڑے جاہ و جلال کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں میں اتنے سکون کے ساتھ نہیں سویا جتنا زیادہ سکون کے ساتھ میں اس رات سویا تھا، کیونکہ نبی نے کہا تھا کہ صبح اٹھ کر کے امانتیں واپس کرنی ہے اور مدینہ آنا ہے۔ ہمارا ایمان تھا کہ محمد عربی نے کہا ہے تو پھر صبح تک ضرور زندہ رہوں گا۔ یہ ہزاروں مشرکین و کفار کیا ہیں، یہ لاکھوں ہو، پھر بھی ہمارا بال باقا نہیں کر سکتے ہیں۔ مولا کائنات کے اس معاملے کو لوگ اکثر بیان کرتے ہیں، مگر اسی کے اندر ایک بہترین بات ہے، اسے آپ غور کیجئے۔ آپ بتائیں کہ حضور نے جو یہ کہا تھا کہ میرے پاس جو امانت ہے اسے واپس کر کے آ جانا، وہ امانت کس کی تھی؟ وہ امانت حضور کے پاس، امانت جانتے ہیں نا، مثلا میں آپ کے پاس آیا ہوا ہوں، میرا یہ موبائل ہے، بائی چانس کوئی مسئلہ ہو جائے، میں آپ سے کہوں کہ یار آپ یہ موبائل رکھے رہیے گا، میں کسی دن آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا، تو میں نے آپ کے پاس یہ امانت رکھ دی۔ اب جب کبھی میں آؤں گا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی بھی اپنی حرکت اور ملکیت کا اظہار نہ کریں، بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ اسے رکھے رہیں، اور جب میں آؤں تو مجھے اسے واپس کر دیں۔ آپ بات سمجھ رہے، امانت کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ حضور کے پاس امانتیں کس کی تھیں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ صبح میں واپس کر کے آنا؟ ابو بکر کی امانتیں تھیں۔ امانت کس کی تھی؟ امانت کس کی تھی؟ مولا علی کو جو کہا گیا تھا کہ صبح میں امانت دے دینا، وہ امانت کس کی تھی؟ ابو بکر کی امانتیں تھیں۔ ابو بکر تو ساتھ میں چلے گئے تھے۔ عمر کی امانت تھی، کس کی امانت تھی صبح میں جو واپس کرنی تھی؟ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ امانتیں مسلمانوں کی نہیں بلکہ کفار و مشرکین کی امانتیں تھیں۔ انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ جس محمد کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، جس محمد کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ محمد ہی ملے ہیں ان کو اپنی امانتیں رکھوانے کے لیے۔ آج اپنے زیورات کو، اپنے سونے چاندی کو محفوظ رکھنے کے لیے بینکوں کا سہارا لیا جاتا ہے نا، کہ یہاں پر بینکوں کے اندر لاکر کا انتظام ہے کہ یہاں پر آپ کے زیورات محفوظ رہیں گے۔ سمجھ رہے بات کی نہیں؟ تو کیا پورے مدینے، پورے مکے کے اندر ابو جہل مر گیا تھا؟ ابو لہب نہیں تھا؟ امیہ اور عتبہ شیبہ نہیں تھے؟ بڑے بڑے رؤسائے مکہ نہیں تھے؟ حضور پر جان لیوا حملہ کرنے والے بڑے بڑے یہ طاقتور اور جانباز لوگ نہیں تھے کہ ان کے پاس امانتیں دے دی جاتی کہ یہ امانتیں رکھیں؟ حضور کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ کہیں نہ کہیں یہ کفار و مشرکین بھی جانتے تھے کہ اگرچہ عتبہ شیبہ امیہ ابو جہل ابو لہب بڑے امیر ہیں، بڑے کبیر ہیں، ہمارے پیشواں ہیں، رہنما ہیں، مگر جانتے تھے کہ اگر امانت میں کوئی امانت داری کر سکتا ہے، کوئی سچائی والا ہے تو وہ محمد ہی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مشن سے اختلاف کے باوجود، مشن سے اختلاف کے باوجود یہ قوم جان رہی ہے، یہ لوگ جان رہے ہیں کہ اگر ہماری امانتوں کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہیں پر رک کر کے آپ اپنے حوالے سے غور کریں کہ آج مسلمانوں کا رویہ کیا ہے۔ کل تو غیر مذہب کے لوگ محمد عربی کے پاس اپنی امانتیں رکھوا کر کے واپس جاتے تھے، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا سگا بھائی گھر کا کاغذ ہمیں دیتے ہوئے گھبراتا ہے۔ آج ہمارے باپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے کہ اس کو دیا بڑا نکما ناکارہ ہے، ہمیں نکال کے گھر سے باہر کر دے گا، اپنے نام جائیداد کروا لے گا۔ ہمارے بھائی کو، ہمارے بیٹے کو، ہمارے باپ کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوستوں کو آج ہم پر بھروسہ نہیں ہے، اور ہم دعوے کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں۔ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم پر تشدد کیا جا رہا ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ میں ایک مرتبہ اگر اپنی زبان سے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ تو 1000 بار کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں کلمہ توحید کی عظمت کو جانتا ہوں کہ کلمہ توحید کوئی آسان چیز کا نام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بندہ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو اسلام کی حدوں کے اندر آ جاتا ہے۔ اب مسلمان ہے تو سچ بولنے والا ہونا چاہیے، مسلمان ہے تو امانت دار ہونا چاہیے، مسلمان ہے تو نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے، مسلمان ہے تو دوسروں کی عزت و آبرو اس سے محفوظ ہونی چاہیے۔
بات سمجھ رہے ہیں؟ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اس قدر ظلم و تشدد کی آندھیاں چلائی گئیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے، اپنی تبلیغ سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ غور کر کے دیکھیں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام معاذ اللہ تلواروں کے زور پر پھیلا ہے، آپ انہیں بتائیں کہ اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح، جس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے، کسی کا خون نہیں بہا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں، صرف مسلمان کی سیرت اور مسلمان کی تاریخی کتابیں نہیں بلکہ تمام کے تمام تاریخی کتابیں کہتی ہیں کہ فتح مکہ کے اندر مسلمانوں کی جانب سے کوئی خون اور قتل و غارت گری نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود اتنی عظیم فتح ہو گئی ہے۔ معلوم ہے یہ کفار کیا کہتے تھے؟ کفار بڑے ڈرے ہوئے تھے، بڑے سہمے ہوئے تھے کہ اب تو محمد فاتح کی حیثیت سے آ رہے ہیں، اور جب بھی کوئی انسان کسی علاقے میں فاتح کی حیثیت سے جاتا ہے اس علاقے کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، ان کے گھروں مکانات کو، ان کے جانوروں کو، ان کے مال و دولت کو تہس نہس اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ لوگ ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ آج تو ہماری خیر نہیں ہے، آج تو ہماری خیر نہیں ہے، آج تو ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اور جب کسی صحابی نے بڑھ کر کے آگے حضور سے کہا یا رسول اللہ اب تو ہم طاقت میں ہیں، اب تو ہم بل میں ہیں، آج جو بڑے واویلے کیے جا رہے ہیں کہ ہم بڑی طاقت میں ہیں، ہم بڑی اکثریت میں ہیں، ہم اقلیت والوں کا جینا حرام کر دیں گے، یہ تمہارے اپنے دین کی، تمہارے اپنے مذہب کی تعلیم و تبلیغ ہے۔ مسلمانوں کی تعلیم و تبلیغ کبھی یہ نہیں رہی کہ کسی کو خوف و ہراس کیا جائے، کسی کو ڈرایا دھمکایا جائے، کسی کے نہتے ہونے کا فائدہ اٹھایا جائے، کسی کے مجبور ہونے کا فائدہ اٹھایا جائے۔ مسلمانوں کی تعلیم و تبلیغ کبھی یہ نہیں رہی ہے، بلکہ مسلمانوں کی تعلیم و تبلیغ تو یہ رہی کہ جب مسلمان فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو کسی صحابی نے بڑھ کر کے کہا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، تو نبی فرماتے کہ نہیں آج بدلہ لینے کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو مہربانی کرنے کا دن ہے، آج تو محمد کو اپنی شان دکھانے کا دن ہے، آج تو شان رحمت اللہ عالمین کا جلوہ دکھانے کا دن ہے کہ محمد کا رحم، محمد کی رحم، محمد کی مہربانی، محمد کا کرم صرف صدیق اکبر پر نہیں ہے، صرف عمر پر نہیں ہے، صرف عثمان و علی پر نہیں ہے، صرف بلال و بزر کے اوپر نہیں ہے، محمد کی مہربانی کائنات کی ہر چیز کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار مدینہ کو ایسا مجسم رحمت بنا کر کے اس زمین پر مبعوث فرمایا ہے کہ دنیا مسلمانوں کے طریقے سے اختلاف کر سکتی ہے، مگر جب بات نبی کی آتی ہے، جب بات رسول کی آتی ہے تو ہر پڑھا لکھا انسان جانتا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا محمد عربی کی سیرت پر ہم کہیں انگلی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی چند سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں ٹرپل طلاق کا مسئلہ لے کر کے، کہیں کسی چیز کا مسئلہ لے کر کے مسلمانوں کو بڑا ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، اور عجیب مسلمان بھی پشو پیش کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز، میری اس بات کو بنیادی طور پر یاد رکھو، یہ اسلام کا دیا ہوا جو نظام طلاق اور نظام ڈیورس ہے، اس نظام ڈیورس نے بہت ساری عورتوں کی زندگیوں کو بچایا ہے، ورنہ جن مذہبوں کے اندر طلاق کا کانسیپٹ نہیں تھا، ڈیورس کا کانسیپٹ نہیں تھا، اور بڑے دور کی بات نہیں ہے، صرف 150 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو پوری کی پوری عیسائی کمیونٹی کے اندر کوئی بھی ڈیورس کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ شوہر کے مر جانے کے بعد عورت کی زندگی انتہائی ناخوشگوار ہو جاتی تھی، عذاب بن جاتی تھی عورت کی زندگی۔ 150 سال بس پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب لوگوں نے دیکھا کہ کوکر بہت پھٹنے لگے ہیں، چولہے میں آگ بہت لگنے لگی ہے، ہر جگہ الگ الگ بہانے بنا کر کے عورتوں پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، تب لوگوں نے مسلمانوں سے استفادہ کیا، اسلام سے فائدہ لیا کہ اسلام نے بڑا زبردست نظام بنایا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان طلاق کا ایک نظام ہے کہ دو الگ الگ شہر، دو الگ الگ گاؤں، قبیلے، ملک کے رہنے والے لوگ جب ملتے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپس میں مطابقت ہو ہی، زندگی اچھے سے گزرے ہی، بعض مرتبہ مطابقت نہیں ہو پاتی، زندگی نہیں گزر پاتی، آپس میں سمجھ بوجھ نہیں ہو پاتا، تو اگر نہ سمجھ بوجھ کی بنیاد پر کوئی ناخوشگواری آئے تو طلاق کا ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ جس کے بعد دونوں میں علیحدگی ہو جائے اور دونوں پھر اپنے اپنے مطابق، اپنی چاہت اور پسند کے مطابق پھر اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ تو طلاق کا جو یہ نظام تھا نا،
اس کو بھی آپ سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی میں کل کی بات بتاؤں یا شاید ہاں کل ہی کی بات بتاؤں. ایک بندہ میرے پاس آیا, اس نے آنے کے بعد کہا کہ حضرت میرا ایک طلاق نامہ بنا دیجئے. اب تک نکاح نامہ آپ نے سنا ہوگا. وہ آیا اور اس نے آگے کہا کہ حضرت ایک طلاق نامہ بنا دیجئے, مجھے آپ کے پاس ایک مفتی صاحب نے بھیجا ہے. میں نے کہا کہ طلاق نامہ, ہمارے علاقے کے اندر تو ایسا کوئی طلاق نامے کا تصور نہیں ہے. نکاح نامہ ہوتا ہے, طلاق نامہ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی ملک وغیرہ کے اندر یا شہر وغیرہ کے اندر ہو ایسا کہ کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہو طلاق نامے کا, مگر ہمارے یہاں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہوا کیا؟ اس نے پوری تفصیل بتائی. معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ بہت ضروری مسئلہ آپ یاد رکھیں. اس نے کہا کہ حضرت ہم نے بیوی کی شادی ہوئی تھی, تقریباً 4 سال کا سلسلہ یہ چلا, مگر کچھ انبن ہوئی اور وہ عورت میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی, میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا, تو میں نے اسے ایک طلاق دے دی. اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی اور گھر جا کر کے اس نے اپنی دیگر زندگی گزاری. پھر اس کے بعد تھانہ چوکی وغیرہ ہوا, پھر فتویٰ وغیرہ لیا گیا, تو یہ ہوا کہ طلاق واقع ہو گئی ہے. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ہم نے ابھی تک 3 طلاق نہیں دی ہے, تو ہماری طلاق تو ابھی ہوئی نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ جب تک 3 طلاق نہ دی جائے تب تک طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. جبکہ میرے عزیز ایک بیٹھک کے اندر 3 طلاق دینا, اگرچہ فقہ حنفی کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے, مگر یہ طلاق کی بڑی قبیح اور بدعت طریقہ ہے. طلاق کا حسن طریقہ یہ ہے, اچھا طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ طلاق پاکیزگی کی حالت میں دی جائے اور اس کے بعد 3 ناپاکی کے جو عورتوں کے دن ہوتے ہیں وہ 3 ناپاکی کے دن کو شمار کیا جائے, اور اس کے بعد پھر عورت خود بخود نکاح سے نکل جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس بیچ میں ایک طلاق دینے کے بعد اگر بیچ میں شوہر نے رجعت کر لی, شوہر نے کوئی ایسا عمل اپنی بیوی کے ساتھ کر لیا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے, تو اس عمل کی بنیاد پر اب کوئی نہ نکاح کی, نہ کسی حلالے کی, نہ کسی مولوی قاضی, کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایک طلاق کی بنیاد پر آپ کے نکاح میں وہ عورت برقرار رہ سکتی ہے. یہ سارے حلالے کے مسائل اور ساری دقتیں دشواریاں 3 طلاقوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق دینا ہی ضروری ہے. تو میرے عزیز اس چیز کو, یہ جو بنیادی مسئلہ میں نے بیان کیا کہ بعض مرتبہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی زندگی کسی دوسرے کے ساتھ گزر جائے. الگ الگ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں یار, کہیں کوئی بڑا سخت ہوتا ہے, کہیں کوئی بڑا نرم ہوتا ہے, عجب لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کسی چیز کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ میں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں, نہ اچھا لگتا ہوں مجھے. اب جیسا کہ میں اپنی ایک پرسنلی بات بتاؤں کہ اکثر و بیشتر جو لوگ پان میں سرتی بہت زیادہ کھاتے ہیں, ان کے منہ کی بدبو کی وجہ سے مجھے الٹی ہونے لگتی ہے, مجھے عجیب سی سر میں درد پکڑ لیتی ہے, عجیب سا میرے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. اور وہیں آپ دوسری جانب دیکھیں, آپس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, سرتی وغیرہ سب کچھ کھا رہے ہیں, آپس میں بات چیت, ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی. میں سمجھانے چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی انسان ہے تو انسانی سطح پر آ کر کے سوچا کریں. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ انسان ہے تو انسانی سطح پر آ کر کے سوچا کریں, تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. بہر خیر, حضور نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آپ سب کو جو بھی اصول عطا فرمائے ہیں, وہ اصول اتنے بہترین ہیں کہ پوری کائنات کے اندر ویسے اصول کہیں ملتے ہی نہیں ہیں. اگر اس کو آپ کو سمجھنا ہے, اگر سمجھنا ہے, تو آپ ان علماء کرام, ان پروفیسر حضرات کی باتوں کو سنیں کہ جن لوگوں نے باضابطہ طور پر دنیا دیکھی ہے, اور دنیا دیکھنے کے بعد وہ آج تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ اسلام پوری دنیا میں کیسے تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اسلام کا اگر آپ گراف چیک کریں گے نا, تو بعض مرتبہ ایسا لگ سکتا ہے کہ کسی ملک کے اندر مسلمانوں پر بڑا حملہ ہو رہا ہے, بڑا مسلمانوں کو کاٹا مارا جا رہا ہے, اسلام پر بڑی پابندی لگائی جا رہی. آپ کو کسی 1 2 4 5 ملکوں کے اندر تو ایسا محسوس ہو سکتا ہے, مگر جب پوری دنیا کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں گے تو آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی کہ 50 سال پہلے جہاں پر ایک مسجد بھی نہیں تھی, 50 سال کا عرصہ گزرتے گزرتے وہاں پر آج 500 کے قریب مسجدیں موجود ہیں. سبحان اللہ, جہاں پر ایک بندہ کلمہ پڑھنے والا موجود نہیں تھا, آج وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. تو اسلام ہمارے عمل سے پھیلتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے عمل کو اچھا بنائیں, اپنے عمل کو بہتر بنائیں, اپنا عمل ایسا بنائیں جیسا عمل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا تھا. قرآن مقدس کی میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی تھی کہ حضور کے اس دنیا میں آنے کا, بس 5-10 منٹ گفتگو سن لے. حضور کے اس دنیا میں آنے کا بنیادی مطلب و مقصد یہ ہے کہ حضور لوگوں کے باطن کو صاف کرنے کے لیے, لوگوں کو کتاب و حکمت سکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں. جس نبی کے آنے کا بنیادی مقصد خود حضور یہ بیان فرمائے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, بعثت
معلمن، میں لوگوں کے لیے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ جس نبی کو دیے جانے والے قرآن کی پہلی وحی اقرا سے شروع کی جاتی ہو، اس نبی کریم کے ماننے والی قوم کا معاملہ یہ ہے کہ آج وہ قوم تعلیم و تعلم سے انتہائی پیچھے نظر آتی ہے۔ نہ تعلیم، دنیا کی تعلیم سے ہمارا کوئی سروکار ہے، نہ آخرت کی تعلیم سے اور دین کی تعلیم سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے۔ آج ہمیں ان دونوں تعلیموں پر ضروری طور پر توجہ دینی ہے۔ آج جو لوگ ہائی اسکول، انٹر اور بی اے کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم بہت پڑھ لکھ لیے ہیں نا، اس کو پڑھا لکھا نہیں کہتے۔ پڑھا لکھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس سبجیکٹ کے اندر، جس فن کے اندر اس نے پڑھائی حاصل کی ہے، اس فن کے اندر وہ کوئی تعمیری کام کرے۔ اگر سائنس سائٹ سے اس نے پڑھائی کی ہے تو سائنس کے میدان کے اندر وہ کوئی ایسی نئی کھوج کرے، کوئی ایسا نیا معاملہ پیش کرے کہ دنیا اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، ایک آیت کریمہ ہے سورہ رعد کی، غالباً آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے۔ وَعَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یہ آیت کریمہ کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، تو اس بارش کے، آپ کسی واٹر فال ایریا کے اندر جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اونچائی سے بارش پانی گرتا ہے نا، تو پانی کے ساتھ ساتھ جھاگ بھی ہوتی ہے، جھاگ ہوتی ہے نا پانی کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جھاگ تو ختم ہو جاتی ہے، مگر پانی جس چیز کا نام ہے وہ پانی زمین میں باقی رکھا جاتا ہے۔ وَعَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، پانی کا نام ٹھہرنا نہیں ہے، پانی ٹھہرنے والی چیز کو نہیں کہا جاتا، سمجھ رہے بات نا، پانی بہنے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ مگر اللہ نے کہا کہ ہم پانی کو زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ وَعَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور لوگوں کے فائدے کی جو چیز ہے یعنی پانی، اسے زمین میں ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ کیا نتیجہ نکلا کہ لوگوں کے فائدے کی جو چیز ہوتی ہے اسے زمین میں استقرار عطا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اگر ہمارا وجود لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خالی جن گننا کی گنتی کے اندر شامل ہوتے ہیں، ہمارے وجود سے آج لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے دنیا سے بہت فائدے اٹھائے ہیں، دوائیاں ہمیں دنیا نے بنا کر کے دی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں دنیا نے بنا کر کے دی ہیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ارشاد ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان محترم، آپ کی نگاہیں اپنے جس پسندیدہ خطیب کا انتظار کر رہی تھیں وہ تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ حضرت کا مفصل بیان ہوگا، آپ سماعت فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، میں بنیادی بات قرآن کی روشنی میں جو بتا رہا ہوں اسے آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ نے کیا کہا کہ لوگوں کے فائدے کی جو چیز ہے اسے زمین میں باقی رکھا جاتا ہے۔ اب اگر ہمارے وجود کو برداشت نہیں کیا جا رہا تو ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے وجود سے کسی کا کوئی فائدہ ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس عظیم پریم جی کے بڑے بزنس مین اور ہندوستان کے ریچسٹ ہونے کی بنیاد پر ہندوستان کی اکونومی کے اندر جس کا کوئی بھی پارٹیسپیٹ ہے کسی بھی انداز کے اندر، اس کی بھاگے داری ہے، آج اس کے پیچھے اس کی محافظت کے لیے سیکیورٹی لگائی گئی ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس کی حفاظت کے لیے آج سیکیورٹی لگائی گئی ہے کہ عظیم پریم جی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں آج مسلمانوں کا وجود خطرہ بنا ہوا ہے، وہیں اے پی جے عبدالکلام کو اتنی عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مذہب کے خانے میں، اپنے ریلیجن کے خانے میں اسلام ضرور لکھتے ہیں، اسلام ضرور لکھتے ہیں، مگر ان لوگوں کے وجود سے دنیا والوں کا فائدہ ہوا ہے۔ اگر حقیقت میں ہمارا وجود بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائے تو آج جو لوگ ہمارے وجود کو برداشت نہیں کر رہے، کل وہی ہمارے وجود کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ہم میں کہ ہر فرد کو چاہیے کہ اپنے وجود کو فائدہ مند بنائیں۔ آج تو لوگوں کا دکھڑا یہ ہو گیا ہے کہ لوگ کسی کے سکھ سے
لوگ کسی کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتے، یا لوگ اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہیں، دوسروں کے سکھ سے زیادہ پریشان ہیں. تو ہم فائدہ کسی کو کیا پہنچائیں گے؟ جہاں دیکھا کہ فلاں پڑوسی کے گھر میں 14-10 مشینیں ہو گئی ہیں، ایک جگہ مکان تھا، دوسری جگہ پھر مکان لے لیا ہے، فوراً کسی جھڑ فکوا کے پاس پہنچتے ہیں. حضرت 10 سال پہلے ہم بڑے امیر تھے، ہمارا بڑا کاروبار چلتا تھا، مگر جب سے وہ بغل میں آیا ہے، اس کا ایک مکان تھا 2 مکان ہو گیا، 2 مشین تھی 10 مشین ہو گئی، مگر ہمارا نہیں چل رہا، ہمارا نہیں ہو رہا. منہ سے کہہ نہیں پاتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ختم ہو جائے، اس کا ختم ہو جائے. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ معلوم ہے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ناراض ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے عطا کیا ہے، آپ اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں کو یہ عزتیں، یہ عظمتیں عطا کی ہیں. اے اللہ، فلاں تیرا بڑا مقرب بندہ لگتا ہے، تو نے اسے بڑا نوازا ہے. اے اللہ، اگر واقعی تیرا محبوب بندہ ہے تو مجھے بھی نواز دے، تو اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دے، اس کے واسطے سے مجھے بھی نواز دے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا. عزیزان ملت، تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنے وجود کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائیں. آج جن صحابہ کرام کی محفل کو آپ سجا کر کے بیٹھے ہیں، یہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے لیے کتنے فائدہ مند تھے. اگر اسے محسوس کرنا ہو تو جب فتح مکہ میں صحابہ کرام فتح مکہ کے موقع پر جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لے کر کے آتے ہیں، تو مدینے آنے کے بعد ان کے پاس مکے کے صحابہ کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھے. تو مدنی صحابہ نے ان لوگوں کو اپنے مکانات دیے، اپنے کاروبار عطا کیے. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا تھے صحابہ کرام؟ صحابہ کرام وہ ہیں جو اسلام کی حقیقی روشنی اور حقیقی صورت دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو جو عظیم منصب عطا کیا تھا، جو عظیم مشن عطا کیا تھا کہ لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کرنا ہے، حضور نے اپنا وہ مشن اس انداز میں پورا کیا کہ حضور نے ایک جماعت تیار کی جسے صحابہ کہا جاتا ہے. دنیا کے نقشے کے اوپر بڑی یونیورسٹیاں، بڑے کالجز، بڑے پبلک اسکولز، بڑے مدرسے، بڑے جامعات، بڑے دارالعلوم ہیں، مگر کوئی جامعہ، کوئی یونیورسٹی، کوئی وشو ودھیالیہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمارے یہاں کا پڑھنے والا ہر بندہ 100% کامیاب اور کامران ہی ہوتا ہے. دنیا کے نقشے پر واحد درسگاہ، واحد مدرسہ، واحد جامعہ، واحد یونیورسٹی، واحد ودھیالیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ ہے کہ جن کا پڑھنے والا ایک ایک بندہ اتنا کامیاب ہے کہ سرکار مدینہ کی بارگاہ سرٹیفکیٹ عطا کیا گیا ہے کہ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ. عزیزان محترم، صحابہ کرام کی اگر کوئی بندہ آج کے اس دور کے اندر چاہے وہ کسی بہت بڑی درگاہ سے تعلق رکھے یا اپنے آپ کے نام کے آگے سید سادات یا قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی کچھ بھی لگاتا ہو، اگر وہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہے کہ فلاں صحابی حکومت کا لالچی تھا، یا فلاں صحابی کے اندر، فلاں صحابی سے اس کے دل میں بغض تھا، دشمنی تھی، خاندانی بنیاد پر دشمنی تھی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو جس مشن کے لیے بھیجا ہے وہ صرف صحابی کی گستاخی نہیں کر رہا بلکہ نبی کی گستاخی کر رہا ہے، اور سرے سے اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. کیسے؟ کیونکہ حضور کو اللہ نے بھیجا. کس کام کے لیے بھیجا؟ ظاہر و باطن کو آراستہ کرنے کے لیے بھیجا، دلوں سے تمام طرح کی آلودگیوں کو دور کرنے کے لیے بھیجا. تو اگر آج کا کوئی مولوی اور ملا یہ کہے، یا آج کا کوئی اپنے آپ کو حضرت علی سے محبت کرنے کا دعوے دار ٹھہرانے والا بندہ، یا غریب نواز کی محبت کا دعوے دار بندہ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں صحابی کے دل میں فلاں صحابی سے یا حضور کی فلاں آل سے دشمنی تھی، بغض تھا، عداوت تھی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ حقیقت میں حضور کی شان میں گستاخی ہے. کیونکہ حضور نے معاذ اللہ
حضور کو جو کام دیا گیا معاذ اللہ حضور نے وہ کام پورا نہیں کیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور نے صحابہ کے دلوں کا تصفیہ ایسا کیا تھا کہ جنگ ہو چکی ہے، تقریباً 7 صحابہ کرام زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، شہید ہونے کے قریب ہیں، کسی کے منہ سے نکلتا ہے کہ پیاس پیاس، ایک بندہ دوڑ کر جاتا ہے، پانی لا کر کے منہ کے قریب لگانا چاہتا ہے تو اس نے اپنے بغل والے کی جانب اشارہ کیا کہ نہیں مجھے تو پیاس واقعی لگی ہے، مگر میرے بغل کے اندر جو بندہ مر رہا ہے اسے بھی پیاس لگی ہوئی، پہلے اسے پیش کیا جائے، یہاں تک کہ وہ پیالہ ایک ایک کر کے 7 لوگوں کے پاس جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو پھر ایک ایک لوگ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور نے جن کے دلوں کا تصفیہ کیا تھا انہوں نے اپنے ایک مکان کو 2 مکان میں تبدیل کر دیا، انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ نکاح کرانے پر تیار ہو گئے، ان کو کاروبار کروایا، اس طرح سے بہت سارے کام ان کے ساتھ کیے۔ تو عزیزان ملت، صحابہ کرام کی عزتوں کو اور عظمتوں کو سمجھو، کیونکہ اگر صحابہ کی عزتیں سلامت نہ رہیں تو نہ ہمارا قرآن سلامت رہے گا نہ ہمارا دین سلامت رہے گا۔ بہت بڑی بات بہت سادہ انداز میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ جو نمازیں، یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے، یہ اگر کسی کے ذریعے سے پہنچا ہے تو صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ میرے ان ٹوٹی پھوٹی بے ترتیب چند باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے نوازے، آمین وما علیہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔